اسی تعلیم کی وجہ سے ہمارے مخدوم گرامی علامہ سید خالد اشرف صاحب نے اپنے دونوں شہزادوں کو وہاں پر تعلیم کے لیے رکھا ہے الحمدللہ. یہ مرید اشرف میاں اور پیر زاہد میاں یہ وہیں پڑھتے ہیں اسی ادارے میں, اور الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے اور آپ کے والد کے مریدین و معتقدین آسام سے لگا کر اتر پردیش تک, بہار, بنگال, پورا جو بیلٹ ہے وہاں پر موجود ہیں الحمدللہ. اور میں نے دیکھا ہے ان کا والہانہ انداز اور ان کی کہنا چاہیے وارفتگی پر اور ان پر قربان ہونے والا جذبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمارے درمیان وہ موجود ہیں, ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آج کے اس اجلاس کی سرپرستی فرما رہے ہیں شہزادہ اشرف العلماء سید المشائخ حضرت علامہ سید محمد خالد اشرف صاحب اشرفی جیلانی, جو اس ادارے سنی دارالعلوم محمدیہ کے سربراہ اعلیٰ بھی ہیں اور ادارہ فیضان اشرف ورلڈ مشائخ کونسل, فیضان اشرف اور دیگر کئی اداروں کے آپ الحمدللہ صدر بھی ہیں. اور دارالعلوم محمدیہ سے حضور اشرف العلماء ہی کی طرح لگاؤ کا یہ عالم ہے کہ آپ ہر کم و بیش ہر روز دارالعلوم محمدیہ تشریف لاتے ہیں اور 3 سے 4 گھنٹے متواتر آپ بیٹھ کر کے نگرانی کرتے ہیں اور ہر چیز پر آپ کی نگاہ رہتی ہے, چاہے وہ تعمیرات کا معاملہ ہو, چاہے تعلیم کا معاملہ ہو, چاہے انتظام کا معاملہ ہو, چاہے مالیات کا معاملہ ہو. آج جبکہ ان کو فرصت نہیں ہوتی, ہر رات آپ کو کہیں نہ کہیں اجلاس میں جانا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے پوری پابندی سے آپ دارالعلوم محمدیہ تشریف لاتے ہیں. وہ ہمارا آج کے اس اجلاس کی سرپرستی فرما رہے ہیں, آج کے اس اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت نظام ملت شہزادہ اشرف العلماء علامہ سید شاہ محمد نظام اشرف صاحب اشرفی جیلانی, جو دارالعلوم محمدیہ کے نائب صدر ہیں اور اس مسجد میں آپ منصب امامت پر فائز ہیں. حضور اشرف العلماء کی یہاں بھی جانشینی فرما رہے ہیں الحمدللہ. ساتھ ہی ساتھ ہمارے درمیان ایک بہت ہی بڑے ادارے جس کا ابھی ہم نے دیکھا کہ جلسہ دستار فضیلت وہاں ہوا, بہت شاندار پروگرام ہوا تھا. حضرت علامہ مفتی سلیم اختر صاحب جو خود بھی مولانا ظہیر صاحب کے ہی ساتھیوں میں سے ہیں, وہ بھی ہمارے درمیان تشریف فرمائے, ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شہزادہ سید کریم اشرف صاحب حضرت علامہ مولانا سید جمال اشرف میاں بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. ہم ان سبھی حضرات کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں. اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا حضرت شہزادہ اشرف الاولیاء جناب سید مرید اشرف صاحب سے کہ وہ 5 منٹ کے لیے تشریف لائیں اور تقریر کریں. الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المدين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ افروز تمام سادات کرام اور علماء کرام و مفتیان اعظام اور دور دراز سے تشریف فرما پیاری پیاری عوام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے خود کی سننے سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ بکس پناہ حضور پردود سرور عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جم جم کی ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سوالی بن کے آتے ہیں, سوالی بن کے آتے ہیں, مرادیں لے کے جاتے ہیں. سوالی بن کے آتے ہیں, مرادیں لے کے جاتے ہیں. یہ وہ در ہے جہاں بگڑے مقدر جگمگاتے ہیں. یہ وہ در ہے جہاں بگڑے مقدر جگمگاتے ہیں. اور اے عزت کے طلبگاروں, اے عزت کے طلبگاروں, یہ دربار اشرف ہے. اے عزت کے طلبگاروں, یہ دربار اشرف ہے. یہاں شہنشاہ, زمانے کے شہنشاہ بھی جھاڑو لگاتے ہیں. یہاں زمانے کے شہنشاہ بھی جھاڑو لگاتے ہیں. اور گدا ہوں میں
اشرف العلماء کا، گدھا ہوں میں اشرف العلماء کا گر ہی نہیں سکتا، گدھا ہوں میں اشرف العلماء کا گر ہی نہیں سکتا، وہ بڑھ کر تھام لیتے ہیں قدم جب ڈگمگاتے ہیں، بڑھ کر تھام لیتے ہیں قدم جب ڈگمگاتے ہیں۔ جو آیت پاک کا پڑھنے کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ اب یہ الکوثر سے مراد کیا ہے، کچھ لوگوں کا ذہن اس طرف کیا ہے کہ الکوثر حوض کوثر، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اذہان کے مطابق الکوثر فقط حوض کوثر، لیکن الکوثر فقط حوض کوثر نہیں، الکوثر سے مراد ہر خیر کا کل ہے، ہر خیر کا کل ہے۔ اب ہم امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پہ تفصیلی کلام کرتے ہیں۔ اب امام مجاہد کون ہے؟ تو امام مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر پڑھی، تو وہ جو امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے براہ راست، وہ علم جو امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے حاصل کیا، جنہوں نے براہ راست مشکات نبوت، کونین کے والی، سیاح لامکہ، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو علم حاصل کیا، اس علم کی روشنی میں امام مجاہد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر ای الخیر کلہ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، یعنی ہر خیر کا کل عطا کیا، کسی خیر کا باغ نہیں عطا کیا، ہر خیر کا کل عطا کیا، ہر وہ چیز جس میں خیر ہے، ہر وہ بات جس میں خیر ہے، ہر وہ اچھائی، ہر وہ بات جس میں خیر ہے، ہر خیر کا کل عطا کیا۔ اب میں آپ سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنے عقل کے طور علم مصطفیٰ کو تولنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو کتنا علم عطا کیا، کس قدر علم عطا کیا، ماضی کا علم عطا کیا ہے، حال کا کچھ علم عطا کیا ہے، مستقبل کا تمام علم کیا ہے۔ اپنے خیالات کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی دنیا میں موجود تھے فزیکل ایگزسٹنس کے ساتھ تو انہیں اپنی امت کا علم تھا، لیکن اب جب اس دنیا میں موجود نہیں ہے تو انہیں اپنی امت کا علم نہیں، یہ ان کا خیال ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ علم میں خیر ہے کہ نہیں؟ علم میں خیر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے پاس خیر ہے کہ نہیں؟ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے پاس بھی خیر ہے، اللہ کے پاس خیر ہے تو پتہ کیا چلتا ہے؟ علم غیب بھی خیر ہے، اللہ کے پاس خیر ہے، اللہ کے پاس علم غیب ہے، پتہ چلتا ہے کہ علم غیب بھی خیر ہے۔ یہ سب آپ تسلیم کرتے ہیں نا کہ علم غیب خیر ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر ای الخیر، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ الکوثر کا معنی امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای الخیر کلہ، ہر خیر کا کل عطا کیا۔ جب آپ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ علم خیر ہے تو اللہ نے نبی کو بعض علم غیب نہیں کل علم غیب عطا فرمایا، بعض علم غیب نہیں کل علم غیب عطا فرمایا۔ اور کتنا علم عطا فرمایا، کس قدر علم عطا فرمایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، میرے رب کا تجھ پہ فضل عظیم ہوا، تیرے رب کا تجھ پہ کرم عظیم ہوا، تیرے رب کا تجھ پہ عنایت ہوئی، اور وہ کیا تھی کہ تیرے رب نے کائنات کے ذرے ذرے اور دنیا کے چپے چپے کا علم عطا فرما دیا، ہر علم عطا فرما دیا۔ اب ایک میں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں خیر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے پاس ہے، کلام اللہ بھی پھر خیر ہے تو قرآن بھی خیر ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو سائنس کا علم عطا نہیں فرمایا، اور پھر یہی لوگ ٹی وی چینلز پہ آ کر غیر مذہب غیر اسلام کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور کی ماڈرن سائنٹیفک ریسرچرز کو قرآن اور سنت سے ثابت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی
سائنسی علوم ہے جس تک ہمیں آج رسائی حاصل ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی. لہٰذا ایسٹرونومی کا علم وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، فزکس کا علم وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، کیمسٹری کا علم وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی تفسیر سے اس کو ثابت کرتے ہیں. اس لیے اور کیونکہ یہ تمام علم نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھا، اس لیے نبی کو یہ تمام ماڈرن سائنٹیفک ریسرچز کا علم ہی نہیں تھا. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام مجاہد کو قرآن کا زیادہ علم تھا کہ آج کے زمانے کے ملا کو زیادہ علم ہے؟ تو امام مجاہد کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ أَيَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ. محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، یعنی ہر خیر کا کل عطا کیا. جب آپ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ قرآن میں خیر ہے، تو اگر قرآن میں ایسٹرونومی کا علم ہے تو حضور ایسٹرونومی بھی جانتے ہیں. اگر قرآن میں فزکس کا علم ہے تو حضور فزکس بھی جانتے ہیں. اگر قرآن میں کیمسٹری کا علم ہے تو حضور کیمسٹری بھی جانتے ہیں. اگر قرآن میں میڈیسن کا علم ہے تو حضور میڈیسن بھی جانتے ہیں. اگر قرآن میں سائیکولوجی کا علم ہے تو حضور سائیکولوجی بھی جانتے ہیں. اگر قرآن میں سوشولوجی کا علم ہے تو حضور سوشولوجی بھی جانتے ہو. تم کہتے ہو حضور نہیں جانتے، میں کہتا ہوں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، یعنی ہر خیر کا کل عطا کیا. رب کعبہ کی قسم، جن سائنسی حقیقت تک تمہیں آج رسائی حاصل ہو رہی ہے، آج سے 1400 سال پہلے انہی سائنسی حقیقت کو آمینہ کے لال نے مدینے کی گلیوں میں بیان فرما دیا. وقت کی قدرت کے ساتھ کی بات کو نہیں مکمل کرتا ہوں. ما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ. ابھی آپ نے شہزادہ مقدوم المشائخ جناب سید معید اشرف صاحب سے بڑی مدلل مختصر تقریر سماعت فرمائی. اب آپ تیار ہو جائیے اس عظیم مہمان کے عظیم خطاب کو سننے کے لیے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. شہزادہ اشرف الاولیاء حضرت علامہ سید جلال الدین قادری صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اپنے اس عظیم مہمان